بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو احباب اہل سنت کی خدمت میں ایک تحفہ ہے، جس کے اندر چند اصولی باتیں کی جائیں گی، جس سے اہل سنت و جماعت کی حقانیت واضح ہوگی اور اس کی شان اور پہچان جو ہے وہ واضح ہوگی، اور اہل سنت کے احباب کو تسکین حاصل ہوگی، اور جو بھی ڈگمگائے ہوئے لوگ ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، آل کی توہین کرتے ہیں یا اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام عبرت ہے۔ تو ان باتوں کو حفظ کرنا بڑا مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی بد عقیدہ بندہ غالب نہیں آ سکے گا۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ اصحاب کے دشمن ہوں، آل کے دشمن ہوں، جنہیں ہم ناسبی یا رافضی کہتے ہیں، ان کی بنیادی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے دین کو نہیں مانتے اور اپنے مذہب عقیدے کی بنیاد پورے قرآن پورے دین پہ نہیں رکھتے، بلکہ اپنی خواہش پہ رکھتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ اپنی مرضی کا عقیدہ بنا کے پھر یہ دلائل تلاش کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت نے اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ جو اللہ رسول نے دیا ہے اور امت کے علماء نے دی ہیں، اجماع کے ساتھ ثابت ہے، الحمدللہ اسے یہ سینے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب صرف اعتراض کرنا ہو، یہ بات بڑی اہم ہے، غور سے سنیں۔ اگر صرف اعتراض کرنا ہو، معاذ اللہ کسی اللہ کے بندے کی توہین ہی کرنی ہو، تنقید ہی کرنی ہو، تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی نہیں بچ سکتے۔ معاذ اللہ انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر، کتب تاریخ کے اندر ایسی باتیں مل جائیں گی معاذ اللہ کہ جو جس کے دل کے اندر روگ ہے، جو مریض القلب ہے، وہ ان کی وجہ سے انبیاء پر بھی طعن کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ جس طرح اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ حضرات نے طارق جمیل کا ایک بیان سنا ہوگا، جس میں اس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ان کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے تو مصر کے اندر پھرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں اتنا بڑا مبلغ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈگمگا گیا اور دھوکہ کھا گیا، اس وجہ سے کہ اس نے سمجھا کہ کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یقیناً اس نے کہیں لکھا ہوا پڑھا ہے۔ تو بھائی اگر صرف کتابوں پہ جائے نا کہ کتاب کے اندر ہے، فلاں کتاب کے اندر ہے، 10 کتابوں کے اندر ہے، تمہاری بخاری کے اندر ہے، تمہاری کافی کے اندر ہے، تمہاری ترمذی کے اندر ہے، اگر صرف کتاب کے اندر لکھا دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی جو پاک نفوس ہیں، نفوس قدسیہ، وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر محض تنقید کرنا مقصد ہو، اگر محض تنقید کرنا مقصد ہو تو انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسی باتیں مل جاتی ہیں۔ مریض القلب جو لوگ ہیں ان کو اگر اعتراض کرنا ہو اور اگر دفاع کرنا ہو تو یزید پلی جیسے بندے کا دفاع کرنے کے لیے بھی چیزیں مل جاتی ہیں، جس طرح کہ یزید کی روحانی ذریت نے یزید کے دفاع میں کتابیں لکھ ماری۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام پہ طعن کرنے والے لوگ ہیں، ابو بکر و عمر عثمان اور عائشہ پاک اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن کرنے والے لوگ ہیں، خود ان کی کتابوں کے اندر یزید کے حق میں باتیں مل جاتی ہیں۔ ان کی بنیادی کتابوں روزہ کافی کے اندر روایت موجود ہے، معاذ اللہ امام صلی اللہ علیہ الدین یزید کو کہتے ہیں کہ میں تیرا غلام ہوں، چاہے مجھے پاس رکھ لے، چاہے مجھے جدھر مرضی کر لے۔ یہ روزہ کافی کے اندر ہے۔ اور تلخیص الشافی توسی کے اندر یہاں تک ہے کہ امام حسین یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی طرح یزید قاتل حسین پہ لعنت کیا کرتا تھا، امام صلی اللہ علیہ الدین کے ساتھ ناشتہ کیا کرتا تھا، اس نے امام حسین کا سر اقدس دیکھ کر اپنے منہ پہ تماچے مارے، رونے لگ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر تنقید ہی کرنی ہو نعوذ باللہ تو انبیاء کے بارے میں بھی باتیں مل جائیں گی، اگر دفاع ہی کرنا ہو تو یزید پلی جیسے بندے کے دفاع کے لیے بھی باتیں مل جائیں گی۔ تو صرف لکھا ہوا کتابوں کے اندر کافی نہیں ہوتا، بلکہ سچا مومن وہ ہے، ہدایت کے اوپر وہ ہے جس نے بنیاد قرآن کو بنایا، سنت متواترہ اور مشہورہ کو بنایا، اجماع امت کو بنایا، آل و صحاب کی مجموعی سیرت کو بنایا، اور وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت، وہ گروہ ہے اہل سنت و جماعت، جس کو سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے، بڑی جماعت۔
رسول اللہ نے فرمایا تھا علیکم بالسواد العظم، بڑی جماعت کی پیروی کرنا تم پر لازمی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے بھی نہج البلاغہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الزم السواد العظم، سواد اعظم کو لازمی پکڑ لو۔ تو بھائی بنیادی بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو بخاری کے اندر صرف ابو بکر و عمر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ملیں گی، صرف ابو بکر عمر کے بارے میں ایسے باتیں نہیں ہیں جن سے رافضی اعتراض کرتے ہیں، بلکہ بخاری کے اندر ایسی باتیں بھی ہیں جن کی بنیاد پر ناسبی اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر وہ اگر معاذ اللہ کسی نے بدبخت نے تنقید ہی کرنی ہو تو بخاری کے اندر صرف اصحاب رسول کے بارے میں باتیں نہیں ہیں بلکہ آل رسول کے بارے میں بھی باتیں موجود ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ان باتوں پر نہیں جاتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہیں، اور رب نے جو ان کے تقوی، طہارت، عدل، پاکیزگی کی گواہی دی ہے، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، مغفرت کا اعلان کیا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی نسبت اور تعلق کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ ایسی باتوں پر نہیں جاتے جو تنقید کی طرف جاتی ہیں بلکہ ان کا اچھا معنی لیتے ہیں۔ اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ شرح نووی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور کہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دفاع کے اندر۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ صرف یہ نہیں کہ ابو بکر عمر کے بارے میں ایسی باتیں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر کہ رافضی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ بھئی اہل بیت کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ جو بدبخت ہیں، زندیق لوگ ہیں، وہ آل پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن اہل سنت اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں، اصحاب کا بھی دفاع کرتے ہیں، معصوم کسی کو نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں۔ یہ حدیث ہے 4577 جس کے اندر حضرت عباس نے مولا علی شیر خدا کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، حاذ الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ ہم اس کا مفہوم نہیں کر سکتے، معنی بیان نہیں کر سکتے، بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر صرف اتنا ہے فاستبع علی و عباس، 4033 نمبر روایت ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت مسلم شریف کی 4577 نمبر ہے کہ حضرت عباس نے سخت الفاظ کہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح حضرت مولا علی شیر خدا کا دفاع کرتے ہیں اور صحابہ کے دفاع کرتے ہیں، اور اہل سنت کا مزاج کیا وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاکننا مامورون بحسن الظن بالصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، فرماتے ہیں اگرچہ حضرت عباس کی طرف سے حضرت علی کے لیے ایسے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح تسلیم نہیں کر سکتے، ان کے ظاہر کو نہیں مان سکتے۔ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرنے والے، حضرت عمر پہ تان کرنے والے بخاری کی چند باتیں الفاظ لے کے کہتے ہیں دیکھو جی بخاری کے اندر لکھا ہے تو مسلم شریف کے اندر کیسے سخت الفاظ ہیں، لیکن اہل سنت انہیں بھی ظاہر پر نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں ہم پابند ہے سنی مامورون بحسن الظن بالصحابہ، ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ صحابہ کے ساتھ، آل کے ساتھ حسن ظن رکھیں، وَنَفِي كُلِّ رَذِيلَةٍ عَنْهُمْ، ہر نامناسب بات سے، ہر نامناسب بات کی ان سے نفی کریں، ان کے دامن کو پاک کریں۔ وَإِذَا انسَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، اگر کوئی تعویل نہ ہو سکے، تعویل کرنے کے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ نسبنا القذب الی رواتها، تو پھر ہم اس بات کی کمزوری، نقص، عیب، جھوٹ کو راوی کی طرف منسوب کر دیں۔ راوی کی طرف منسوب کرنا آسان ہے، لیکن صحابی رسول کے لیے ایسی بات ماننا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے جو ان کے دامن کو، کردار کو، ان کی سیرت کو داغدار کرے۔ سمجھ آگی بات کی؟ اب کہہ دیں سبحان اللہ العظیم، یہ ہے شان، یہ ہے خوش نصیبی اہل سنت کی، نہ آل کے بارے میں بات تسلیم کرتے ہیں، نہ اصحاب کے بارے میں بات تسلیم کرتے ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر دفاع کرنا ہو تو یزید پلی جیسے بندے کے دفاع کے لیے باتیں مل جائیں گی، اگر نعوذ باللہ تنقید کرنی ہو تو انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسی باتیں ظاہری طور پر مل جائیں گی، کتب تفاسیر سے، کتب تواریخ سے۔ لیکن اہل سنت کتابوں کو نہیں دیکھتے، روایتوں کو نہیں دیکھتے، آل و صحاب کی شان عظمت کو دیکھتے ہیں، ان کی شان قطعیت سے ثابت ہے، یہ چیزیں ظنی ہیں، کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ فلاں فرد اہل بیت کے اندر یہ عیب تھا،
فلاں فرد صحابیت کے اندر یہ عیب تھا، ہم کہیں کہ یہ مصنف ہے یا راوی ہے یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی بیان فرمایا، صفحہ نمبر 24 ہے، عنوان ہے خلافت راشدہ کے متعلق مزید قرآنی بشارات۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ راشدین ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی، انعامات اور بخشش کی بشارت دی ہے۔ یہاں چند ایک اور آیات بھی اسی مضمون کی تحریر کی جاتی ہیں، جن سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ ایسے حضرات جن کے لیے قرآن کریم اتنی صریح اور واضح بشارات دے رہا، وہ بھلا کہاں ایسے افعال کے مرتکب ہو سکتے ہیں جن کی تہمت ان پر لگائی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب۔ آگے پھر سورہ توبہ آیت نمبر 100 نقل کرتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نیکی میں پیروی کی، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی، ان کے لیے باغ تیار کیے گئے ہیں جنت کے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے لکھتے ہیں پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس آیت میں مہاجرین و انصار کو جنتی فرمایا گیا، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی مردوان بھی ہیں۔ اس بشارت کے ضمن میں ان لغزشوں کی معافی بھی آ گئی، جو بتقاضائے بشریت ان سے سرزد ہوئیں۔ آگے دیکھیے امت کا عظیم ولی، عالم اور سید کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں مثلاً حضرت علی کی نسبت صحیح بخاری میں ہے، یہ روایت کا نمبر ہے 1127، یعنی 1127، 1127 نمبر بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ رات کے وقت، علی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رات کے وقت ہمارے پاس آئے اور کہا تم رات کو تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم نے کہا کہ ہماری روح اللہ کے قبضہ کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ اٹھانا چاہے تو ہمیں اٹھا لیں۔ تو جب حضرت علی نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، واپس پلٹے اور اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے، یضرب فخذہ ویقول وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور یہ حدیث لکھ کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں سیدنا علی کا آن حضرت کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں مذکور ہے، جب حدیبیہ میں، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 2699، 2699، حدیبیہ میں حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا رسول اللہ نام پر، مشرکوں نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو، مگر حضرت علی نے تعمیل نہ کی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے خود مٹا دیا۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کے واقعات میں صحابہ کرام سے جو لغزشیں ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی ہیں۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اگر صحیح روایت سے کوئی ایسی لغزش ثابت ہوتی ہے تو ہم اللہ کی جو معافی کا اعلان ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، ہم تنقید نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں مرض وفات النبی کے وقت حضور نبوی میں صحابہ کا آپس میں گفتگو میں شور و غل کرنا جو مناسب نہ تھا بھی اسی نوعیت کی لغزش ہے جسے قرآن کریم قابل عفو بتاتا ہے۔ اب اگلا جو جملہ ہے پیر میلی شاہ صاحب کا وہ قابل غور ہے اور لکھ کے سامنے لٹکانے والا ہے، آویزاں کرنے والا ہے، بلکہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں مقام انصاف ہے کہ خارجی کا ان واقعات مذکورہ بالا میں حضرت علی کو، یہ بخاری کے واقعات ہیں، میرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خارجی حضرت علی کے خلاف بخاری سے باتیں لے کر تنقید کرتے ہیں، یہ دو روایتیں ہیں، لوگوں کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ یہ بات سمجھو کہ حضرت ابو بکر عمر کے متعلق ایسی باتیں بخاری کے اندر ہیں کہ جن کی وجہ سے تم تان کر سکتے ہو، بلکہ ایسی باتیں حضرت علی اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں کہ خارجی بدبخت ان کی وجہ سے ان پر تان کر سکتا اور کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یعنی ان واقعات کو لے کے خارجیوں کا حضرت علی کو اور اہل تشیع کا حضرت علی کے بغیر باقی تمام صحابہ پر حکم لگا دینا کہ معاذ اللہ یہ لوگ منافق و مرتد تھے، کیسا ظلم ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتی فرماتا ہے ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے؟ خود کفر سے کیا کم ہے؟
اللہ تعالیٰ کے علم میں جن لوگوں کا خاتمہ بالایمان نہیں، یعنی جو منافق مرتد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب کیسے راضی ہو سکتا ہے، وہ کیسے بہشتی ہو سکتے ہیں؟ سن لی بات؟ تو بھائی یہ دیکھ لیں، بات یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تنقید کرنی ہو تو صرف ابو بکر عمر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اہل بیت کے بارے میں بھی خارجیوں کو مل جائیں گی۔ یعنی مقصد یہ ہے بات کا، پیر میر شاہ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر اعتراض ہی کرنا مقصد ہو تو صرف یہ نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان، اسی طرح عائشہ پاک، حضرت معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں مل جاتی ہیں کہ جن سے رافضی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باتیں مل گئی، ہم تنقید کر رہے ہیں، بلکہ ایسی باتیں آل رسول کے بارے میں خارجیوں کو بھی ملتی ہیں، جنہوں نے یزید پلید کا دفاع کیا، امام حسین کو معاذ اللہ غلط کہا، انہیں بھی لینوں کو اس طرح کی باتیں مل گئیں۔ تو اس وجہ سے اہل سنت خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، برحق ہیں کہ وہ نہ ایسی باتوں کو لے کے آل پہ تنقید کرتے ہیں اور نہ ہی اصحاب پہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ وہ قرآن کو بنیاد بنا کے رسول اللہ کی نسبت کا لحاظ کر کے ان کا شرم و حیا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، کتاب ہے مودودی کی خلافت و ملوکیت، جس کے اندر اس نے تاریخ پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن و سنت کی بجائے، اجماع کی بجائے، ائمہ سلف الصالحین جو ہیں، ائمہ اسلام ہیں، ان کے فیصلوں پر یقین کرنے کی بجائے اس بندے نے تاریخ پر جب اپنے نظریات اور اس کتاب کی بنیاد رکھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کی، تو اس بندے نے مولا علی شیر خدا کا بھی لحاظ نہ کیا، لغزش کھا گیا اور حضرت علی پر بھی طعن کر گیا۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 348، اس کے اوپر یہ لکھتا ہے، حضرت علی پہ طعن کرتا ہے، کہتا ہے اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت یعنی حضرت علی کی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے، اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا اور ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں مجھے مل گیا۔ یعنی میں حضرت علی کی ہر بات کی، حضرت علی کے ہر کام کا دفاع کرتا رہا، مگر صرف ایک مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا تھا جس کو کسی طویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش نہ مل سکی۔ کہتا ہے کہ حضرت علی نے قاتلین عثمان بقول اس کے خیال کے اندر ہمارے نزدیک محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کا قاتل نہیں ہے، کوئی ایک صحیح سند روایت نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس میں محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ راضی ہوں یا ان کا کوئی ہاتھ ہو، صحیح کوئی روایت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر چونکہ قاتلین عثمان کے اندر ہیں، تو حضرت علی نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اس کو ہم حق نہیں کہہ سکتے، صحیح نہیں کہہ سکتے، تو اس بنا پر میں نے ان کی مدافعت سے اپنی معذوری ظاہر کر دی کہ میں حضرت علی کا دفاع اس معاملے میں نہیں کر سکتا۔ اب دیکھا، جن کا ایمان تاریخ پر تھا انہوں نے صرف اصحاب پر طعن نہیں کی، حضرت علی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، حضرت علی کی بھی توہین کر دی اور حق سے دور کہہ دیا۔ اب جو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کتاب کو، وہ ساری کتاب پر ایمان لائیں گے، تو جب وہ حضرت علی کے خلاف یہ بات قبول نہیں کرتے تو حضرت معاویہ کے خلاف کیسے کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد خواہش پہ رکھی ہے، قرآن و سنت پر نہیں رکھی۔ لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے وہ نہ آل کے بارے میں اس طرح کی بات قبول کرتے ہیں، نہ اصحاب رسول کے بارے میں ایسی بات قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول، آل رسول جو ہیں، یہ ان کو تسلیم کرنا، ان کو سچا تسلیم کرنا، پرہیزگار تسلیم کرنا، یہ ہمارے دین کی مجبوری ہے، ہمارے ایمان کی مجبوری ہے۔ یہ دیکھیے الاصابہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ابو ذر الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول لکھتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، کہ جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک پر طعن کر رہا ہے، اس کی تنقیص کر رہا ہے، اس کے اندر نقص ثابت کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو یہ بدبخت بے دین ہے، یعنی ہے بے دین، منافق ہے، مرتد ہے، لیکن یہ اپنے اس ارتداد اور اپنے اس زندیقیت پر اسلام کا لیبل لگا رہا ہے، ملمہ کاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ذالک ان رسول حق والقرآن حق وما جاء به حق،
انما ادى الینا ذلک کلہ الصحابۃ، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا رسول حق، ہمارا قرآن حق، اور جو رسول اللہ لے کے آئے وہ حق، لیکن یہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہیں۔ یہ قرآن صحابہ کے ہاتھوں سے ملا، یہ حدیث صحابہ کے ذریعے سے ملی۔ ہؤلاء یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ صحابہ پہ تان کرنے والے ہمارے جو شہود ہیں، ہمارے جو راوی ہیں، ہمارا جو واسطہ ہے دین کا، معاذ اللہ ان کے کردار کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ قرآن اور سنت، کتاب و سنت دین کو باطل کر دیں معاذ اللہ۔ یعنی یہ لوگ اصل میں دین کے دشمن ہیں جو صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں، اور آل بھی اصحاب کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ اصحاب سے مراد آل رسول بھی ہے، چونکہ اصحاب کے اندر آل رسول بھی اصحاب ہے، وہ بھی آتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں والجرح بہم اولا، لیکن جرحوں کے یہ زیادہ حقدار ہیں، وہم زنادقہ، یہ زندیق ہیں، اصل میں یہ خود جرح کے زیادہ لائق ہیں، ان کا کردار مشکوک ہے، یہ خود ایمان سے فارغ ہیں، دین سے فارغ ہیں، جو ہمارے دین ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بہت ہی مضبوط بات عرض کرنے والا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ اصول ہے اہل سنت کے ہاں بھی، روافض کے ہاں بھی، کہ جو خبر واحد صحیح ہے وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، علم کو واجب نہیں کرتی۔ تو لہٰذا کسی خبر واحد صحیح سے بھی جب یقین حاصل نہیں ہوتا، تو خبر واحد صحیح سے بھی کسی فرد اہل بیت، فرد صحابیت پر تان بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی صداقت، ان کی طہارت، ان کا تقوی، ان کا عدل قطعیت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ خبر واحد صحیح سے بھی ان کی ذوات پر حرف نہیں آ سکتا۔ تو جو لوگ کمزور باتیں لے کے، بے سند، شاذ، مردود اقوال، روایتیں لے کے تنقید کرتے ہیں، وہ اپنے دین کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، انہیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہے۔ تلخیص الشافی کے اندر توسی نے امامت کی بحث کے اندر جو اہل سنت روایتیں پیش کرتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ اب اہل سنت خلافت کے لیے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ اب توسی اس کا رد کرتا ہے، ان کا کہتا ہے وَهَذَا الْخَبْرُ لَا يَصِيحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ، کہ یہ جو خبر ہے یہ احتجاج کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی خلافت کی۔ اندازہ لگائیں، لِأَنَّهُ خَبْرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ الْعِلْمِ، یہ خبر واحد ہے، علم کو واجب نہیں کرتی، علم کو یعنی یقینی نہیں کرتی، اس سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ اصول ہر جگہ رکھے نا، ہر جگہ رکھے نا کہ خبر واحد اگر علم کو واجب نہیں کرتی تو پھر خبر واحد صحیح سے بھی کسی صحابی یا کسی فرد اہل بیت پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو اہل سنت اس کو بھی خلافت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو توسی کہتا ہے وَهَذَا الْخَبْرُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ، یہ خبر بھی اس چیز میں دلالت نہیں کر سکتی، دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ خَبْرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعَمَلَ، وہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، یہ علم کو واجب نہیں کرتی، اور ہمارے نزدیک عمل کو بھی واجب نہیں کرتی۔ عملی وجوب بھی خبر واحد صحیح سے ثابت نہیں ہو سکتا، یا اس پہ عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، جو بھی مانا ہے۔ یہ حوالے میں نے دو پیش کیے، تلخیص الشافی توسی سے۔ اب یہ مجمع البیان تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو صورت بنی اسرائیل ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو یقینی، اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس یقین نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دل سے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو ڈرو قیامت کے دن کیا جواب دو گے اگر کچی بات، بے بنیاد بات کی وجہ سے کسی پہ الزام لگاؤ گے۔ یہ عام مسلمان پہ الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے، تو کسی صحابی پر، کسی فرد اہل بیت پر الزام لگانا کیسے جائز ہے؟
تو اب اس کی تفسیر کے اندر یہ طبرسی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَبِخَبْرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ جَائِزٍ۔ کہتا ہے ہمارے ایک علماء کی ایک جماعت نے یہ استدلال کیا، یہ اصول دیا ہے کہ قیاس اور خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یقین کرنا جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِبَانِ الْعِلْمِ، کیونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتے، خبر واحد بھی علم کو واجب نہیں کرتی، قیاس بھی علم کو واجب نہیں کرتا۔ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّبَاعِ مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم چیز کی اتباع سے منع فرما دیا ہے۔ اہل سنت کے احباب کو مبارک ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی آل کا اصحاب کا دشمن کسی روایت کو لے کر اعتراض کرے، پہلی تو بات یہ ہے کہ 98-99% وہ بات سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوگی، لیکن سنی سند سے پہلے متن دیکھتے ہیں۔ اگر متن قرآن سنت اجماع کے مطابق ہے تو سند کو دیکھیں گے، پھر سند کو دیکھیں گے۔ اگر متن ہی صحیح نہیں ہے تو سند کو ہم نہیں لیں گے۔ بخاری کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، متن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، شاذ ہیں، ضعیف ہیں۔ پہلے متن دیکھیں گے، پھر سند دیکھیں گے، اور اکثر چیزیں وہ ہوں گی جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں گی، مردود ہوں گی، بے سند ہوں گی، موضوع ہوں گی۔ اکثر چیزیں حضرت معاویہ کے بارے میں، عائشہ پاک کے بارے میں، ابو بکر عمر کے بارے میں اگر کچھ صحیح ہوں گی تو وہ قابل تعویل ہوں گی، وہ مطلب نہیں ہوگا جو بدعقیدہ لے رہا ہوگا اپنے، یعنی اپنی قلبی مرض کی وجہ سے، وہ معنی نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا، جب خارجیوں نے آپ پہ فتویٰ لگا تو آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، ارادہ غلط ہے، تو اس طرح کر کے کبھی ایسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خبر واحد صحیح بھی پیش کر دے جو تواتر کے درجے تک نہیں ہے، تو آپ یہ حوالے پیش کر کے کہیں بھائی صاحب یہ آپ کے علماء نے یہ اصول دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد صحیح بھی علم کو واجب نہیں کرتی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، تو بھائی جان آپ کس منہ سے خبر واحد صحیح سے صحابی کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں، فرد اہل بیت کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں؟ شرم کریں، اللہ کا خوف کھائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ان کی شان، ان کا تقوی، ان کی پاکیزگی، ان کی صداقت قطعیت سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو معاذ اللہ شوق ہے تنقید کرنے کا تو خبر متواتر لے کے آئیں، ایسی روایت لیں جو تواتر کی حد تک ہو، یعنی کم از کم ہر دور کے اس کو روایت کرنے والے 10 آدمیوں، کم از کم 10 آدمی روایت کریں ہر دور کے اندر، صحابہ سے لے کر محدث تک، تو پھر جا کے ہم جناب اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ چیز قابل التفات نہیں ہے۔ تو یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو زندگی میں کسی میدان کے اندر آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمائے، حضور کی آل اصحاب کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ان کا ادب کرنے اور ان سے قلبی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔